فائر وال کے ذریعے آپ کی پرسنل چیٹ، آپ کی میاں بیوی کی تصاویر، پرسنل ڈیٹا اسٹیٹ کے پاس چلا جائے گا. فائر وال لگنے کے بعد ہم پکڑے جائیں گے، وہ پکڑا جائے گا، یہ ہو جائے گا. ہمیں اپنے اداروں پہ اعتبار نہیں ہے، اداروں کو لوگوں پہ، عوام پہ اعتماد نہیں ہے. کیا میں محفوظ ہوں یا نہیں؟ تو استعمال کرنے کا پتہ ہے، پوری طرح محفوظ نہیں پتہ، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو سکتی. فیملی کی پکچرز کو لے کے ان کو فوٹو شاپ کر کے نیکڈ کر کے کئی جگہوں پہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. سائبر کرائم کے حوالے سے ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کو. ننگی تصویریں، فحش مواد کسی کا لیک ہونے کا خطرہ ہو، اس کو جلدی ایڈریس کیا جاتا ہے. کال سینٹر چل رہے ہیں پنجاب کے اندر، کیا وہ لیگل ہیں، قانونی کام کر رہے ہیں، کا ڈیٹا محفوظ ہے؟ ڈیٹا محفوظ کی گارنٹی تو مارک زکربرگ بھی نہیں دے سکتا. جہاں سے بھی کال سینٹر یوز ہو رہا ہے، انلیگل بزنس بھی ہے، ان کال سینٹرز کو پھر ریڈ کر کے پکڑا بھی جاتا ہے. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم جناب آصف اقبال صاحب. بہت شکریہ آصف بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آصف بھائی، یہ میرے پاس جو ڈیوائس ہے، یہ موبائل، کیا میں محفوظ ہوں یا نہیں؟ بالکل محفوظ ہیں جی، کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ اگر آپ کو اس کو استعمال کرنے کا پتہ ہے تو پھر آپ پوری طرح محفوظ ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو سکتی ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کے اندر جو سافٹ ویئرز ہیں، جو گیجٹس ہیں، ان کو کیسے یوز کرنا ہے، ہو سکتا ہے پھر بھی آپ ساری زندگی محفوظ رہیں اگر آپ کا اچھا ٹائم چل رہا ہے. اچھا، اگر آپ کا برا ٹائم چل رہا ہے تو آپ کو اگر پتہ بھی ہے کہ کہاں کہاں سے میں نے اس کو محفوظ رکھنا ہے، رہنا ہے، کہیں نہ کہیں پھر بھی ولنریبلٹی رہ جاتی ہے. لیکن اس کے بارے میں آگاہ ہونا کہ آپ نے یہ موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں، ان کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے، اگر آپ کے پاس آگاہی ہے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. بلکہ آپ کی ذات سے آگے چلتی ہیں یہ چیزیں اگر آپ کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. اور آئی ایم شیور کہ یہ انٹرویو ذرا ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے. آپ کے پہلے سوال سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے. آپ کی فیملی بھی جو ہے نا وہ ہٹ ہو سکتی ہے آپ کے تھرو. اچھا، آپ کی اگر آپ کو انٹرنیٹ کی اپنی جو آپ کے انٹرنیٹ کے یوزیج کا اندازہ نہیں ہے، اپنے سوشل میڈیا کے یوزیج کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سیکیورلی کیسے یوز کرنا ہے، تو آبویسلی وہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ایسے ہی بٹن، آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں، بٹن پہ ہاتھ لگ گیا لائیو پہ، آپ لائیو چلے گئے تو آپ کو نہیں اندازہ ہوا، نہیں پتہ چلا تو آپ کے وہ جتنے آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے جو فرینڈز ہیں، تو وہ آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ لائیو جا رہے ہیں. بٹن پہ ہاتھ لگا، انگلی لگی ہوئی ہے آپ کی، تو وہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ. اب آپ کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ کا یہ جو موبائل کو یا موبائل کے سافٹ ویئرس کو یوز کرنا آپ کو سیکھنا چاہیے. اچھا آصف بھائی، آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس وقت FIA سائبر کرائم کے اندر؟ بڑا عرصہ ہو گیا جی. میرا خیال ہے کہ 2008 میں ہم نے سائبر کرائم میں ہی ڈائریکٹ آئے تھے یا اس سے پہلے کہیں اور؟ سائبر کرائم ونگ میں ہی اچھا، ہم لوگ آئے تھے اور ابھی تک میں سائبر کرائم ونگ میں ہی ہوں کوئی 15-16 سال سے. بڑا ایک ایکسپیرینس ہے آپ کا. بس کام کیا، آپ کو کسی کو بھی بٹھا دیں وہاں پہ، ڈے ٹو ڈے جو میٹرز آتے ہیں. ہاں، بٹ ہمارے جتنے بھی سائبر کرائم ونگ کے آفیسرز ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہیں. مطلب انہوں نے کمپیوٹر کو پڑھا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کو پڑھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے چیزوں کی سمجھ بھی جلدی آ گئی اور پھر ہم نے کام بھی اس طرح سے ہے کہ کام آیا، بہت ڈفرینٹ ٹائپس کا کام ہے جو کیا اور اس میں سیکھنے والے لوگ سیکھ گئے. فائر وال کا ذکر بار بار ہو رہا ہے موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے. اوورآل یہ فائر وال ہے کیا، اس کو یوز میں کیسے لایا جائے گا اور اس کے نقصان کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں؟
فائر وال جو ہے نا اس کے بارے میں بڑے رومرز چل رہے ہیں آج کل پاکستان کے اندر. فائر وال بیسیکلی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سیکیورٹی وال ہوتی ہے. اچھا. اگر سمپل الفاظ میں سمجھایا جائے لوگوں کو کہ بالکل اسی طرح سے کہ کسی جیسے قلعے بنتے تھے پہلے, ان کی دیواریں بڑی چوڑی رکھی جاتی تھیں کہ کوئی توپ کا گولہ آتا ہے تو اس پہ اثر نہ کرے. اسی طرح سے وہی کانسیپٹ ہے کہ کمپیوٹر کا جو سسٹم ہے یہ کسی آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی لگ سکتا ہے, یہ پورے ملک کے حوالے سے بھی لگ سکتا ہے. اسٹیٹ اس کو لگا سکتے, اسٹیٹ لگا کہیں امپلیمنٹ ہوا یہ بھی بتانا ہے. چائنا میں امپلیمنٹ ہوا, بہت سارے ممالک میں ہوا, چائنا کے اندر, چائنا میں ہوا ہے, نارتھ کوریا میں ہوا ہے, اور تقریباً سارے ممالک اپنے اپنے حساب سے. یعنی اس کو چائنا کا تو یہ تھا کہ انہوں نے یوٹیوب اور فیس بک کو بین کرنا تھا, چائنا میں یہی بین ہے, تاکہ وہاں پہ جو آج کل جو وار چل رہی ہے نا آسی صاحب, وہ وار چل رہی ہے ٹیکنالوجی کی, 5th جنریشن وار. یہ بیسکلی اس کو اب آپ 6th جنریشن وار بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس سے آگے بات چلی گئی. ابھی جیسے امریکہ میں الیکشن ہوا اور اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی کہ ان کے الیکشن کو اثر انداز کیا سوشل میڈیا نے. ابھی اس کو پھر اس کے بعد اس کا انالیسز ہوا, پھر مارک زکربرگ گیا پارلیمنٹ میں, اس نے یہ مانا کہ جی ڈیٹا کچھ لیک ہو گیا. اب وہ لیک ہوا, بیچا گیا یا کیا ہوا وہ اللہ جانتا ہے, لیکن اسی وجہ سے کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے دوسرا ملک انفلوئنس نہ کر سکے آپ کے ملک کے اندر, اس کے لیے چائنا نے وہ فائر وال لگایا. بالکل ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے پاکستان بھی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کے پیچھے وجوہات کچھ بھی لے لیں, آپ اس کو نیگیٹو لے لیں یا پازیٹیو لے لیں, انٹینشن نیگیٹو لے لیں یا پازیٹیو لے لیں, لیکن ہمارے ملک کی وہ جو آپ کہہ لیں کہ سرحدیں ہیں, جو ٹیکنالوجی کی سرحدیں ہیں, ان کو سیکیور کرنے کے لیے فائر وال لگانے کا پلان کیا جا رہا ہے کہ وہ لگا دیا جائے. اور ڈیٹا جو آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ کال ٹریسنگ ہو گئی, جی فلاں دہشت گرد پکڑا گیا, سنا ہوگا. انٹرسیپٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ کال انٹرسیپٹ ہو گئی اور پتہ چل گیا دہشت گرد یہاں پہ بیٹھے. بالکل موبائل نیٹ ورک آلریڈی جو ہماری ایجنسیز, اسی طرح سے سوشل میڈیا کا سہارا لینا شروع کر دیا ان لوگوں نے کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جن کو کہا جا سکتا ہے. واٹس ایپ ریکارڈ نہیں ہو سکتا, کوئی بھی سوشل میڈیا کا آپ کا. اچھا, اس حوالے سے فائر وال لگانا ایک اچھی چیز ہے کہ جو چیز آپ کے ملک میں افراتفری پھیلائے, جو آپ کے ملک کے خلاف ہو, جو آپ کے ملک کے اداروں کے خلاف ہو, جو ایک آپ کہہ لیں ویو بنائے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اگر تو مقصد ہو یہ, پھر تو ٹھیک ہے. اگر میں ایک چیز کا حامی شروع سے رہا ہوں کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو نہیں روک سکتے, چاہے فائر وال لگائیں, لیجسلیشن کریں, قانون ایسے بنائیں یا کچھ بھی ایسا کریں کہ جس میں کسی شخص کو اگر کسی بندے کا بل زیادہ آ رہا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ جا کے دہائی دیتا ہے, تو اس کو پکڑ کے اس کو کہہ دیں جی تمہارے اس کی وجہ سے سوسائٹی میں افراتفری پھیل رہی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. کیس تو آپ کے پاس ہی آنا ہے. نہیں دیکھیں, میں اپنے ادارے کی طرف سے یہاں نہیں بیٹھا ہوا, میں آپ نے بلایا ہے, میں اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر بیٹھا ہوں. ہاں, بٹ سوشل میڈیا کی اویئرنیس ہمارے ادارے کا سائبر کرائم ونگ کا مینڈیٹ ہے. بالکل, اس کے لیے اس کو بجٹ بھی دیا جاتا ہے. وہ ہماری جاب ہے. یہ میں جاب تو کر رہا ہوں, لیکن میں ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں آفیشلی سائبر کرائم ونگ کا. اس لیے میں یہ بات کر سکتا ہوں, بینگ میری ایز اے پاکستانی میں بات کر سکتا ہوں. دیکھیں, میری جاب کوئی بھی ہو, میرے سے پاکستانی ہونے کا استحقاق میری نوکری یا کوئی بھی نہیں چھین سکتا. بالکل بالکل, میں ایک کامن سٹیزن سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جو مسائل عوام فیس کر رہی ہے, سوشل ایشوز, ان پہ اگر کوئی بات کرتا ہے نا, تو اگر فائر وال اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, تو پھر اس فائر وال کو میرا خیال ہے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا, نہ کوئی ادارہ کرے گا. تو لیکن فائر وال کا مقصد یہ ہے
کہ یہ جو آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، اس کو چیک کرنا، اس میں وہ چیزوں کو روکنا جو ہماری اسٹیٹ کے خلاف ہیں، وہ اس کے لیے فائر وال بیسکلی یہ سیکیورٹی فیچر ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائر وال لگنے کے بعد ہم پکڑے جائیں گے، وہ پکڑا جائے گا، یہ ہو جائے گا. یہ چیز نہیں ہوتی. فائر وال کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے نکل پڑتے ہیں. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو رہا، وہ عام یوز میں موبائل کر رہے ہوں گے لیکن فائر وال لگ چکی ہوگی. دیکھیں جی، فائر والز تو بے شمار آپ کے موبائل میں آپ کے آلریڈی کام بھی کر رہے ہیں. ہاں اچھا، نہیں پتہ ہوتا. نہیں پتا نا آپ کو. کر رہے ہیں، مثال کے طور فیس بک پہ والے یوز کر رہے ہیں، فیس بک خود یوز سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے، obviously. وہ فائر وال انہوں نے لگائی. فائر وال اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کے موبائل میں ان کے تھرو لوگ گھس جائیں گے. دوسری چیز، آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے، یعنی کہ یار یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے، وہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ آئی فون کا پاسورڈ نہیں ٹوٹتا. وہ کیا ہے؟ فائر والز ہی ہیں نا، سیکیورٹیز ہیں. ہاں جی، بیسکلی یہ سیکیورٹیز ہیں جو لگائی جا رہی ہیں آپ کے سوشل میڈیا اور دوسرے انٹرنیٹ کے یوزیج کے حوالے سے. اب اس کو کس حد تک کتنی لیئرز میں لے کے جانا ہے، یہ اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ایک عام آدمی کے انٹرنیٹ کے یوزیج کا فرق پڑے گا اس کو یا نہیں پڑے گا. یہ اسٹیٹ اس کو ڈیزائن کرے. اچھا آصف بھائی، ایک اور متھ بھی رومر بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ فائر وال کے ذریعے آپ کی پرسنل چیٹ، آپ کی میاں بیوی کی تصاویر، آپ کا جو بھی پرسنل ڈیٹا ہے وہ بھی اسٹیٹ کے پاس چلا جائے گا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ فائر وال کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا جی. اچھا، یہ مقصد نہیں ہے. فائر وال کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے کہ واٹس ایپ نے اپنی سیکیورٹی چینج کی اور لوگوں نے رولا ڈال دیا کہ واٹس ایپ اب ہم جو بات کریں گے آپس میں تو وہ واٹس ایپ کے پاس جائے گی. بھائی واٹس ایپ کے پاس وہ آلریڈی جا رہی ہے، پہلے ہی جا رہی ہے. ہر وہ جو آپ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کی اپلیکیشن، وہ ڈیٹا اس کے پاس سٹور ہو رہا ہے. لیکن میرے یا آپ کے ڈیٹا سے مارک زکربرگ کا کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے، یہ پریشان ہو تو کوئی آرمی چیف پریشان ہو یا کوئی اس طرح اسٹریٹجک معاملات میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوکریٹو پوزیشنز پہ، وہ پریشان ہو. میں اور آپ احمی خام خواہ پریشان ہیں، اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں اور آپ ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک عام آدمی نے، لڑکے نے لڑکی سے بات کرنی ہے، میاں نے بیوی سے بات کرنی ہے، وہ خام خواہ پریشان ہے. اسی طرح سے فائر وال بھی یہ نہیں کرے گا. فائر وال میں چیزوں کو بلاک ضرور کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائے گی گورنمنٹ یا لوگ پہنچ جائیں گے. یہ پاسبل ہے ویسے؟ نہیں، ایسا ہے نہیں. اچھا، ایک اور رومر بھی ہے فائر وال کے حوالے سے کہ اس سے فیس بک اور واٹس ایپ بند ہو جائیں گے، جیسے ایکس نہیں چل رہا، تھرو وی پی این اس کو یوز کرنا ہوگا. کیا ایسے ہی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ فائر وال نہیں لگا ہوا، ایکس تو پھر بھی بند ہے. ہاں بند ہے، فائر وال نہیں لگا ہوا، لوگ وی پی این کے ذریعے کر رہے ہیں. وی پی این کے ذریعے کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ وی پی این بھی ہم پیڈ کر دیں، یہاں پہ وی پی این بھی فری نہ چلے، وی پی این پیڈ ہو، وی پی این کی ٹریفک بھی مانیٹر ہو، تو پھر وی پی این بھی یوز کر لیں گے تو لوگ اوبیسلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دبئی میں لوگ جاتے ہیں، وہاں سے واٹس ایپ کال نہیں ہوتی، پاکستان میں ہو رہی ہے تو لگائے ہوئے دوسرے لوگ. اب یہاں پہ سعودیہ میں کال نہیں ہوتی واٹس ایپ کی، فیس بک کے اوپر بھی نہیں ہوتی، وہاں پہ وہ باٹم یوز کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے یہ چیزیں آلریڈی باقی ملکوں کے اندر ہیں. ہمارے پاس اس لیے کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر کسی چیز کا بھی نہیں ہے. ہمیں اپنے اداروں پہ اعتبار نہیں ہے، اداروں کو لوگوں پہ، عوام پہ اعتماد نہیں ہے. یہ یہاں پہ سسٹم کا بیسیکلی فیلئر ہے جس کی وجہ سے یہ رومرز اڑتے ہیں. باقی یہ پوری دنیا میں یہ چیزیں اسٹیٹس کی طرف سے کنٹرول کی جاتی ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اسٹیٹ کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس لیول پہ جا کے اعتبار نہیں کر رہے اسٹیٹ کے اوپر، یا کہیں نہ کہیں ان کو ابہام ہے اس چیز کے اوپر. لیکن بہرحال پوری دنیا میں یہ یوز کیے جاتے ہیں. آصف بھائی، 14 سال آپ کو ایف آئی اے میں ہو گئے، آپ نے ڈفرینٹ چینلز کو انٹرویوز بھی دیے ہیں ماشاء اللہ. ابھی آپ کا فیس سب لوگ جان چکے ہیں. کئی ایسے گھرانے ہیں جو اس سائبر کرائم کا شکار ہو چکے ہیں، کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں جو ابھی تک وہ پڑی ہوئی ہیں ویسے کہ ویسے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. کچھ ایسے فگرز ہیں
جن کے مطلب فیک آئی ڈیز بنا کر کسی بھی شخصیت کو کوئی بھی اٹھا کے جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے, یا کسی کی بھی فیملی کی پکچرز کو لے کے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے, یا کسی کی بھی سسٹر مدر کسی بھی عورت کو جو ہے اس کی تصاویر کو جو ہے وہ فوٹو شاپ کر کے اس جو ہے وہ نیکڈ کر کے اس پہ آئی ڈیز بنائی جاتی ہیں. اس طرح کی کئی جگہوں پہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. اب لاہور کے اندر ایف آئی اے سائبر کرائم کا ہے ادارہ, باقی علاقوں میں نہیں ہے, تو وہ کیا کریں, وہ کس طرح آپ تک اپنی اپلیکیشن پہنچائیں اور ان کو جلدی ریلیف کیسے ملے گا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ سٹاف کم ہے, جتنا ہونا چاہیے وہ سٹاف نہیں ہے. دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ سیریس ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے حوالے سے, سائبر کرائم کے حوالے سے ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کرائم ہے. اور دوسری چیز ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ سزائیں بھی ہو رہی ہیں. یہ لوگوں کو اویئر کرنا, اور ساتھ میں یہ نہیں اندازہ کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے سوشل میڈیا پہ, یہ ان کو بتانا ضروری ہے. اور یہ اسی طرح سے بتایا جا سکتا ہے جس طرح سے آپ نے آج یہ پروگرام جو آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ بتائیں گے تو کرائم کم ہوگا, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے سیکیورلی کس طرح یوز کرنا ہے. اس کے بعد complaint.fia.gov.pk پورٹل ہے, اس پہ کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. helpdesk@nr3c.gov.pk یہ ای میل آئی ڈی ہے, اس پہ کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. لاہور میں ہے, ملتان میں ہے سائبر کرائم ونگ کا آفس اسٹیشن سرکل, فیصل آباد میں ہے, گجرانوالہ میں ہے, راول پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں, ایون گلگت میں ہے, اور سندھ میں سکھر, حیدرآباد, کراچی میں, کوئٹہ میں ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کا گوادر ہے وہاں پہ ہے, ڈیرہ اسماعیل خان, ایبٹ آباد, پشاور میں ہے. تو یہ 15 اسٹیشنز ہیں سائبر کرائم ونگ کے جہاں پہ ان پرسن جا کے کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. اور پروپوزل آ گئی ہے, اس پہ ورکنگ جاری ہے. کام میرا خیال ہے کہ جلدی یہ 15 سے 35 اسٹیشنز ہونے جا رہے ہیں سائبر کرائم ونگ کے جلدی. آفیسز. لیکن جو ابھی تک اپلیکیشنز موجود ہیں ان میں سے کتنوں پہ عمل ہو چکا ہے؟ دیکھیں یہ تو فگر جو ہے وہ میں ابھی آپ کو اس طرح سے نہیں بتا سکتا, کیونکہ میری وہ والی جاب نہیں ہے کہ جہاں پہ میں بیٹھ کے انالیسز کروں. بٹ اگر ریئل سینس میں بتاؤں آپ کو کہ جو پرفارمنس ہونی چاہیے, جو رسپانس ہونا چاہیے, اس سے کم ہوگا. ریزن بینگ کہ ریسورسز آپ کا ہیومن ریسورس, خاص طور پہ کہ اگر کہیں پہ آپ کے 20 آفیسرز ہیں, وہاں پہ کمپلینٹس جو ہیں وہ 20,000 ہیں, تو وہ 20 آفیسرز نہیں کر سکتے ان کو ڈیل. اس لیے آپ کو, اور پھر بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس بھی ان کی جب آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو, لیکن سائبر کرائم ونگ میں اس کو کیا کہتے ہیں پرائرٹائز کیا جاتا ہے. جو آبجیکشنیبل کانٹینٹ کی کمپلینٹ ہوتی ہے, جس میں ننگی تصویریں, جو فحش مواد کسی کا لیک ہونے کا خطرہ ہو یا لیک ہو جائے, اس کو جلدی ایڈریس کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون جس کا آبجیکشنیبل کانٹینٹ لیک ہو گیا, یا اس کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے کہ میں لیک کر دوں گا, تو وہ جو ہے وہ سیریس نیچر کی ہوتی ہے, اس کو پہلے. 2 سوال بڑے اہم ہیں اور یہ آخری بھی ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی کال سینٹر چل رہے ہیں پنجاب کے اندر, کیا وہ لیگل ہیں, قانونی کام کر رہے ہیں, کیا وہ سائبر کرائم کے اس دائرے میں آتے ہیں؟ اس حوالے سے بتا دیں. اور دوسرا, جو وی پی این یوز کیا جاتا ہے, چاہے وہ امیزون والے کریں, یہ کال سینٹر والے کریں, یا عام عوام بھی کریں, تو ان کا ڈیٹا محفوظ ہے؟ یہ 2 سوال میرے الگ ہیں اور اس پہ آپ نے لازمی. دیکھیں جی, ڈیٹا محفوظ کی گارنٹی تو مارک زکربرگ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, جو ریئلٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے بنانا ہے فائر وال, اور اس فائر وال کو توڑنا بھی انسان نے ہے. لیکن جو باہر بیٹھی ہوئی بڑی کمپنیز ہیں, وہ اپنے سافٹ ویئرس جو بناتے ہیں اس میں سے جو بگ ڈھونڈتا ہے, جو ولنریبلٹیز, کمی کوتاہی ڈھونڈتا ہے, اس کو پے کرتے ہیں وہ, اس وجہ سے کہ وہ اس کو مزید سیکیور کر سکیں. دوسری بات کہ کال سینٹرز کا جو بزنس ہے, میں ایک کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. جو ٹیکنیکل بزنس ہے پاکستان کے اندر, اس کو بڑھانا, اس کو بڑھنا چاہیے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو کال سینٹرز ہیں, یہ نئے بچے ہوتے ہیں, نئے لڑکے ہوتے ہیں, یہ بزنس کرتے ہیں,
اور باہر سے بزنس لا کے پاکستان کے اندر جاب جنریٹ کرتے ہیں. یہ سافٹ ویئر ہاؤسز جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ باہر سے بزنس لے کے یہاں پہ لوگ ڈالرز کما رہے ہیں. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بٹ کچھ ایسے عوامل ہیں, یہ اسکیٹرز بھی تو ہیں نا, کچھ ایسے عوامل ہیں اس میں کہ جو کال سینٹر کے نام پہ 2 نمبر بزنس کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی نیا فراڈ کا طریقہ وہ ڈھونڈتے ہیں, یہاں سے کال کرتے ہیں باہر. آج کل ایک فراڈ ہو رہا ہے, اس کو کہتے ہیں موبلٹی فراڈ, کہ موبائل جو ہیں وہ یہاں سے بیٹھ کے بائی کرتے ہیں انگلینڈ, کینیڈا, امریکہ, اور وہ جس کے نام سے ڈالتے ہیں ریکویسٹ موبائل کی, اس بیچارے کو گورے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جب وہ موبائل ڈیلیور کرنے کے لیے گھر آتے ہیں, انہی کا بندہ آگے ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, وہ ریسیو کر لیتا ہے, اور اس کی پینلٹی پڑتی ہے اس کو جس کے نام پہ انہوں نے بکنگ کروائی ہوئی تھی. بکنگ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے بیٹھ کے ہوتی ہے, تو وہ جہاں سے بھی کال سینٹر یوز ہو رہا ہے بکنگ وہاں سے ہو رہی, تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے, اور وہ انلیگل بزنس بھی ہے. لوگ چیختے ہیں, اور باہر بیٹھے پاکستانی بھی اس کے افیکٹ ہی ہوتے ہیں جو اوورسیز ہوتے ہیں, ان کال سینٹرز کو پھر ریڈ کر کے پکڑا بھی جاتا ہے. بہت شکریہ آصف بھائی. یہ آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا یہ اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے, تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اپنے میزبان ذہن آصف کو اجازت دے. اللہ حافظ.